کبھی وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور پھر وہی دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو سفیان بن حرب کی، قریش کے سردار، اسلام کے مجاہد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ ابو سفیان کا اصل نام صخر بن حرب تھا۔ وہ مکے کے طاقتور قبیلے بنو امیہ کے سربراہ تھے۔ شجاعت، سیاست، مال و دولت سب کچھ ان کے پاس تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو ابو سفیان نے اسے قریش کی عزت، رسم و رواج اور بتوں کی توہین سمجھا اور اسلام کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ پھر وہ دن آیا جب بدر کا میدان سجا۔ ابو سفیان نے قریش کا قافلہ بچانے کے لیے مکے والوں کو اکٹھا کیا اور غزوہ بدر کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قریش کو شکست ہوئی اور ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ پھر ابو سفیان نے غزوہ احد میں بدلہ لینے کا ارادہ کیا، لیکن 3000 کے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن ابو سفیان پھر بھی اسلام کی سچائی کو جھٹلا نہ سکا۔ ابو سفیان نے خندق میں یہود اور دیگر قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینے کو مٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن خندق نے ان کی طاقت روک لی اور اللہ کی مدد نے ایمان والوں کو کامیابی عطا کی۔ پھر وقت بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف بڑھے۔ ابو سفیان حیران تھے کہ وہ شخص جسے ہم نے ہر ممکن طریقے سے روکا، آج اس شان سے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب کو لگا شاید انتقام ہوگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ یہ رحمت، یہ عظمت ابو سفیان کا دل بدل گئی اور انہوں نے وہ کلمہ پڑھا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے دل سے اسلام کی خدمت کی۔ طائف کی جنگ ہو یا یرموک کا معرکہ، وہ ہمیشہ اسلامی لشکر کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں اسلامی خلافت کے پہلے باقاعدہ بادشاہ بنے۔ ابو سفیان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے جسے چاہے بدل دے۔ جو کل تک دشمن تھا وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صحابی بن گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہلایا۔ دوستو، اسلام دشمنوں کو بھی گلے لگا لیتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ دل سے کلمہ پڑھا جائے۔ کیا ہم نے کبھی ابو سفیان جیسے دل کی تبدیلی پر غور کیا؟ اگر آپ کو یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی تاریخ آپ تک پہنچتی رہے۔